بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بارگاہ رسالت میں درود بھیجنے کے لیے غریبی رکاوٹ نہیں۔ حضور غریبوں میں غریب، یتیموں میں یتیم، مہاجروں میں مہاجر اور سلاطین میں سلطان زمانہ تھے۔ معاشی ناہمواریاں آپ کے قرب کی راہ میں رکاوٹ نہیں، نہ سرمایہ آپ کے تقرب کی ضمانت کے۔ درود کون پڑھتا ہے جس کے دل میں اللہ کا نور ہو؟ اللہ خود درود بھیجتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ جو درود پڑھتا ہے اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت سے نوازتے ہیں۔ دل میں سکون کا اترنا رحمت ہے۔ جب ہر طرف اندھیرا چھا جائے، امیدیں دم توڑ جائے، وسیلہ ختم ہو جائے، تب درود پاک کی کثرت کرو، بند دروازے بند راہیں کھل جائیں گی۔ اگر آپ کی زبان سے سب سے زیادہ نکلنے والے الفاظ درود شریف کے ہوں گے تو پھر آپ محسوس بھی یہی کریں گے کہ گویا اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ رحمتیں آپ پر ہی برس رہی ہیں۔ درود پاک عشق کی کنجی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں پر رحمت للعالمین کی طرح باعث رحمت بھی بننا چاہیے۔ مخلوق کے لیے دل اور زبان میں نرمی پیدا ہو جانی چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ جس دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، محبت کو پاس رکھ لو تو سارے مسائل حل ہیں۔ جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے وہاں رحم ہے، جہاں یہ محبت ہے وہاں مغفرت ہے۔ بس یہ آسان سی بات ہے، جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے وہ تمہارا ایمان ہے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم میری بات سمجھ گئے ہو نا کہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا کہ ایمان ہوتا ہے آخرت پر یقین ہونا، نماز، سجدہ، درود، فرشتے، کتاب وغیرہ۔ ایک آواز آئی کہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ایمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار ہے، تو یہ اصل ایمان ہے۔ اصل ایمان کیا ہے کہ ایمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار ہے۔ آپ کا مقصد حیات اللہ کا قرب ہونا چاہیے، تو اللہ کے قرب کا مطلب اللہ کے مقربین کا قرب۔ اللہ کے مقربین میں پہلا نمبر جو ہے وہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقربوں کی ذات ہے، اور پھر آپ کے مقربوں کے مقبروں کی ذات ہے۔ جہاں کہیں ذرا خیال آ جائے کہ یہ بندہ اللہ کے قریب ہے، آپ اس کے قریب ہو جاؤ اور اس کی زبان سے اپنے حق میں اچھے کلمات کہلواؤ۔ اور پہلا کلمہ آپ کا یہ ہو کہ جی دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اور یہ کہلوا لینا چاہیے، بلکہ آپ ہی کہنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جہاں سے موت پہنچے گی وہاں سے رزق پہنچے گا، تو رزق کی وضاحت فرما دے۔
جواب میں سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر آپ رزق کی تعریف کریں تو رزق وہ کھانا ہے جو آپ نے استعمال کیا اور اتنی ضرورت تھی، بس باقی سارے کا سارا امانت ہے جو آپ نے کسی کو رزق دینا ہے۔ تو رزق کیا ہے؟ وہ حصہ جو آپ نے استعمال کیا وہ رزق ہے اور باقی امانت ہے۔ اب آپ ذہن بوجھ سے آزاد کر لیں۔ سارا چکر یہ ہے کہ بنانے والے نے کھیل کے طور پر یہ سارا کچھ رکھا ہے۔ آپ بوجھ محسوس کر رہے ہیں لیکن یہ رونق بھی ہے۔ آپ لوگ اگر غور کریں تو دیکھیں گے کہ کئی دفعہ دانا، عقل مند، صحت مند، صاحب غور اور افلاطون وقت انسان اپنے رزق کا مسئلہ حل نہیں کر سکا۔ وہ کہتے تھے کہ میں سب باتیں جانتا ہوں مگر رزق کا مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ آپ لوگ اندازہ لگائیں تو ایسے عقل کے باوجود رزق سمجھ نہیں آیا تو یہ ایک ایسی کہانی ہے، اور عام طور بے وقوفوں کو رزق مل جاتا ہے تو یہ ایک معاملہ ہے۔ آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ رزق کے بارے میں فکر نہیں ہونی چاہیے۔ رزق پیسے کا نام بھی ہے جو آپ کو استعمال کے لیے ملا ہے، اور رزق اس خواہش کا نام بھی ہے جو آپ کے دل میں پیدا ہوتی رہتی ہے اور پتہ نہیں ہوتا کہ وہ حسرت بنتی ہے کہ اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ رزق اس اولاد کا نام بھی ہے جو آپ کے پاس جلوہ افروز ہوتی ہے۔ رزق بیوی کا نام بھی ہے اور شوہر کا نام بھی ہے جو آپ کے گھر میں موجود ہے۔ رزق کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آپ کے دل میں ہے اور آپ کے سینے میں موج زن ہے اور یہ آنکھوں میں بینائی ہے، رزق ہے۔ یہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں، اور بینائی کے رزق سے تمام نظاروں میں رنگ پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ایسی بہار لگائے، گلاب لگائے، فرض کریں کہ پیسے گلاب پیدا کرے گا تو گلاب بذات خود ایک رزق ہے، تو گلاب کو دیکھنا اور گلاب کا جلوہ رزق ہے۔ تو نگاہ نہ ہو تو تیری عقل جو ہے وہ کیا عقل ہے؟ تو آپ لوگ یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ صرف عقل نہ دے بلکہ نفع والا علم دے، اور یہ ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو مجھے نفع نہ دے، تو آپ بھی پناہ مانگو اس علم سے جو نفع نہ دے۔ پناہ مانگو اس فلسفے سے جو تیرا راستہ آسان نہ کرے، اور پناہ مانگو ان واقعات جو تجھے خود تکلیف دیں اور تیرا راستہ روک لیں۔ اس بات سے پناہ مانگو کہ آپ نے کل کیا کیا تھا اور کل کیا ہوا۔ آج راستہ روک رہا ہے اور آج تک آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، اور آج پھر آپ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہیں۔ تو ایمان بھی ایک رزق ہے اور اسی طرح کئی طرح کے رزق ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید